پر افسوس ہم تو وقت بھی نہیں نکالتے ہیں اپنے ایمان کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اور وہ کیسی بیوی تھی اور ہم کیسی بیوی ہیں، وہ کیسی عورت تھی اور ہم کیسی عورت ہیں۔ انہوں نے ایک بار بھی اپنے شوہر سے سوال نہیں کیا کہ کیوں، ایسا کیوں؟ اور ہم نے کیا کر رکھا ہے اپنے مردوں کو؟ ہم نے اپنے گھر کے مردوں کو، چاہے وہ ہمارا باپ ہو، چاہے وہ ہمارے شوہر ہو، چاہے ہمارے بھائی ہو، چاہے ہمارے بیٹے کو، ان کو اپنی خواہشوں کا غلام بنا دیا۔ وہ مرد جو خود جن کا معاملہ یہ ہوتا کہ ان کا ایمان ایسا ہوتا کہ وہ اللہ کی راہ میں دوڑ رہے ہوتے اور وہ ذریعہ بنتے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا۔ جب بھی وہ گھر آتے ہمارے ایمان کو تازہ کرتے، ہم سے بات کرتے، ہمیں بار بار ہمارے ایمان کی یاد دہانی کراتے۔ ہم نے انہیں کسی لائق نہیں چھوڑا، یا تو ہم نے ان کو صرف پیسے کمانے والی مشین بنا دیا ہے، یا پھر ساس، نند اور بیوی اور ماں کے باتیں سنا کے ان کا دماغ خراب کر دیا، اور اب ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں بچی ہے کہ وہ کچھ دین کا کام کرے، ان کے اندر یہ فکر ہی نہیں بچی ہے۔ اور ہم عورتوں کا تو کیا لگتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم عورتوں کے اوپر تو نہ صرف اپنے ایمان کی ذمہ داری ہے، بلکہ اپنے پورے خاندان، اس معاشرے کے ایمان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہماری گودوں میں ہم لوگ مائیں ہیں، کچھ مائیں ہیں، کچھ آگے چل کے بنیں گی، ان کی گودوں میں نسلیں پل رہی ہیں، نسلیں۔ آج جو آپ کا بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، وہی کل کسی کا باپ، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی ہوگا، کسی جو بیٹی ہے وہ کسی کی ماں بنے گی۔ اگر آج ہم ان کے اندر ایمان کی محبت، ایمان کی ویلو، یہ چیز ڈال دیں گے تو پھر اس کا عالم کچھ اور ہوگا۔ لیکن افسوس نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تو دنیاوی زندگی کی تو بہت فکر ہے، پر ہمارے بچے جو آنے والے ٹائم میں یہ پری دجالیہ دور سٹارٹ ہو گیا، پتہ، ہر ایک جگہ پر فتنہ برس رہا ہے۔ نیو ٹیکنالوجی کے نام پر آپ کے جو ڈیوائسز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک سورس بنا ہوا ہے ہمارے ایمان کو ہر وقت خراب کرنے کا۔ اور فیشن کے نام پر، ہیومن رائٹ اور وومن رائٹ کے نام پر اس طرح کے فتنے جب ہیں تو بتائیے، اور آگے آنے والی ٹائم میں ہمارے بچے یا ان کے بچے دجال کا سامنا کریں گے، اور جو دجال جو سراسر دھوکہ ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کا ایمان اتنا پختہ کر رہے ہیں کہ وہ دجال کا سامنا کر سکے؟ کیونکہ اس وقت جس کا ایمان مضبوط نہ ہوگا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ آج اسکولوں میں کالج میں کیا دور چل رہا ہے پتہ؟ اسلام کے دشمن ظاہری اسلام قبول کر کے جھوٹے مسلمان بن کر کے مسلمان لڑکیوں کی عزت کے ساتھ نہیں، ان کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور ہم لوگ آئے دن یہ نیوز میں سن رہے ہیں کہ فلاں لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسلام کو چھوڑ کر کے کفر اپنا لیا۔ پر یہ محض ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ٹیبل ٹاک بن کے رہ چکی ہے، صرف ایک نیوز۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم لوگ ایمان والے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر کہ ہم نہ صرف اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں یہاں پہ کھڑی ہو کر کہ میرا ایمان بہت اچھا ہے، نہیں، ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اور ہو سکتا ہے، یقیناً ہوگا بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا ایمان بہت زیادہ قبول والا ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو آپ کے دل کی حالت، جو آپ کے ایمان کے ساتھ کنیکشن ہو، بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو
ہمیں پھر اس کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے طلب کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, جہاد بن نفس کرنا پڑے گا. اور اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ سب سے پہلا طریقہ ہے, یا اس کو پائیں گے بھی کیسے, اس ایمان کی جو شمع ہے اپنے دل میں جلائیں گے کیسے؟ سب سے پہلا طریقہ ہے قرآن. قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اس سے چمٹ جائیں. بہت کچھ نہیں کر سکتے تو روز ایک آیت, قرآن کی ایک آیت کو پڑھیے, غور فکر کریے, اپنے بچوں کو اپنے پاس بیٹھائیے, ان کو سکھائیے ایک آیت. ان سے ضد کریے, جیسے وہ آپ سے ضد کرتے ہیں ان سے ضد کریے, ان سے ناراض ہو جائیے. نہیں, ایک آیت تو سمجھنی ہے آپ کو, اور یہ ایک ایک آیت آپ کے ایمان کو میں اضافہ کرے گی اور آپ کے خاندان کو ایمان والا بنا دے گی. ایسا بنا دے گی کہ انشاءاللہ جنت میں آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے جائیں گے. اور یہ قرآن ہی ہے جو کیا کرتی ہے, جب ہم اس کائنات میں غور فکر کرتے, جب ایمان کی شمع جلتی ہے نا, ہم کسی فکر کے نتیجے میں ایمان کو پاتے ہیں نا, تو یہ قرآن ہمارا دلیل بن جاتا ہے. ایسے بہت سارے سائنٹسٹ, ایسے بہت سارے ریسرچر ہیں جنہوں نے کوئی ریسرچ کیا اور جب قرآن کی طرف لوٹے تو وہ ان کی ریسرچ کی دلیل بن گئی اور وہ ایمان لے آئے. اور ہمارے پاس وہ قرآن ہے, پھر بھی کیوں دوری ہے؟ صرف اس کو یہاں تک محدود مت رکھیے کہ صرف تلاوت پڑھ لینا. اس کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اور نہ خود بلکہ دوسروں کو بھی کرانا ہے. اور یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا حقیقی دشمن کون ہے. کون ہے دشمن؟ سب بتائیے. شیطان. ہمارا حقیقی دشمن شیطان ہے. اور وہ ایسا دشمن ہے کہ جب ایک مسلمان, ایک مومن مرنے والا ہوتا ہے, وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا رہا ہوتا ہے. اپنا مال, اپنے اہل و عیال, اپنے بچے, اپنا گھر, وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. کچھ لے جاتا ہے, مرنے والا اپنے ساتھ کچھ لے جاتا ہے, پر شیطان اس وقت بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے کچھ چھیننے کا. وہ کیا چھیننا چاہتا ہے؟ وہ اس وقت کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ لاسٹ مومنٹ پہ اس سے اس کا ایمان چھین لے. کیسا دشمن ہے؟ یعنی جب وہ زندگی میں ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا, پہلے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے زندگی میں ہمیں گمراہ کر دے, شرک پہ چلا دے, بدعت میں ملوث کر دے. ہاں, جب وہ یہ کرنے میں ناکامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آخری ٹائم تو وہ اپنی پوری جی جان لگا دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کفر کا کلمات ایک مومن بندہ منہ سے نکال دے اور اپنے رب کے بارگاہ میں خالی ہاتھ پہنچے. اب سوچئے کتنا ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. کیسے سنبھالیں گے اس وقت اس دشمن سے؟ جب زندگی ایمان کے اکارڈنگ گزاریں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے ایمان کو حفاظت کرنے کا؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریے. اور الحمدللہ آیاروں کا یہی مقصد ہے. یہاں جو ٹائم ٹو ٹائم جو ایونٹس ہوتے ہیں, کبھی درس قرآن, کبھی درس حدیث, کبھی یہ منتھلی سیمینار, اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کے ایمان کو تازہ کریں. اور پتہ صحابہ کا کیا عمل ہوتا تھا؟ صحابہ کے تو بچھڑنے کا بھی ایک ایٹیکیٹس ہوتا تھا. وہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے نا, تو قرآن کی بڑی چھوٹی سی سورہ ہے جو ہم سب کو یاد ہے, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی وہ ایک دوسرے کو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے تھے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. یعنی ہر انسان تباہ ہو جائے گا سوا اس کے جو ایمان والا ہوگا, جو نیک عمل کرے گا, جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے گا اور صبر کرے گا.
یہ ان کا ایٹیکیٹس ہوتا ہے بچھڑنے کا، کسی محفل سے اٹھنے کا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی گیدرنگ کو چیک کریں اور خود بھی ایسے بنیں کہ کسی کے ساتھ رہیں تو اس کے ایمان کو تازہ کر کے اٹھیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرے. تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہتا، نیکی کی طرف دل نہیں چاہتا، پر پھر بھی کوشش کرنا ہے. نیکی مطلب ہر وہ نیک کام، کیونکہ جب بھی ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے نا تو کئی جگہ ہمیں اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے، اپنے خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے. پر اس وقت کیا کرنا ہے؟ دل نہ چاہے تو بھی کہیے کہ نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے. یعنی جہاد بھی نفس کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں بس ایک بنیادی چیز بتا دیجیے جس پہ میں ڈٹ جاؤں. اللہ کے رسول، صحابی کا نام تھا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہو ایمان باللہ ثم مستقم، یعنی میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. یعنی جب ایمان کی دولت ہمارے دل میں آ جائے ہاں تو پھر ہمیں اس پہ کیا رہنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے. چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اور اس کے بعد پھر بھی ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہ ہو جائے گا، گناہ ہوگا. پھر کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ استغفار کرنا ہے، بہت زیادہ استغفار کرنا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. پہلے تو کوشش کریں کہ اس گناہوں کو گناہ سمجھیں. اللہ سے دعا کرا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس دلا دے. ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں پڑے رہو، ہمیں احساس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہ ہو. اور پھر جیسے احساس ہو ویسے اپنے رب کے جانب رجوع کریں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جس سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور کیا ہے، ہم عورتوں کا بہت شوق ہوتا ہے نا سجانے سنوارنے کا. ڈیکوریشن ہم لوگوں کو پسند ہے. جب ہم کوئی کپڑا بازار سے لے کر آتے ہیں تو اس کو مزید ڈیکوریٹ کرتے، کبھی لیس سے، کبھی فلاور سے، کبھی اسٹون سے. ہاں وہ جو شائننگ اسٹونز آتے ہیں. ہاں گھروں کو ہم لوگ پیڑ پودوں پھولوں سے سجاتے رہتے ہیں، اپنا زیادہ تر وقت اس میں لگا دیتے ہیں کہ چلو فرصت کا لمحہ ہے تو وہاں پہ گزار دیں. ہاں گملے اور پھولوں میں. اور کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کو تو سجاتے ہیں، اور جب کھانا بناتے ہیں نا تو اس پہ بھی گارنشنگ کرتے ہیں نا کہ وہ اور اٹریکٹیو لگے. تو اب ہم لوگ اب یہ سوچیں گے کہ کیسے ہم اپنے ایمان کو سجائیں. اس کو بھی تو سجانا چاہیے نا. ہاں جب سب چیزوں کو سجانے کا شوق ہے، اپنے آپ کو سجاتے ہیں. بہت سارے میک اپ کے پروڈکٹس ہیں نا، تو اپنے ایمان کو بھی تو سجائیں گے. کیسے اپنے ایمان کو سجانا ہے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر کو اپنی تسبیح بنا لیجئے کہ نہیں ہے، مطلب اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں اس میں ہر حال میں بہت 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 زیادہ شکر ادا کریے. ایسا نہ ہونا مطلب یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہم لوگ نے جانے تھے نا، تو یہ رحمان یا رحیم یا سلامو ہمارے وظیفوں تک نہ رہ جائیں. وظیفے بہت پسند ہیں ہم عورتوں کو. ہاں وہ ہمارے مطلب دل کا یقین بن جائے، اور ہم اپنے آپ کو ہر وقت گناہ سے روکیں اور اللہ کے آگے کبھی بیٹھ جائیں اور خوب رو رو کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے، اور اپنے آنسوؤں کے اپنے عاجزی کو اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو عاجز کر کے ہمارے آنکھ سے وہ آنسو نکلے، وہ آنسوؤں کی موتی سے اپنے ایمان کو سجائیے.
تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کو بہترین بنانے کی دن پہ دن کوشش کریں. اور جب یہ ایمان حاصل ہوتا ہے تو پھر پتہ کیا ہوگا، جب ہم اس طرح سے زینت اپنے ایمان کو سجائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا کہ ہم نے تمہارے لیے ایمان کو، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور ہم نے اسے مزین کر دیا. یعنی جب ہم اپنے ایمان کو سجائیں گے تو ہمارا رب بھی ہمارے ایمان کو سجائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب یہ ایمان اس طرح کا ہمارے دل میں داخل ہوگا نا تو پھر پتہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جو سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف جو بہت اللہ کے خاص فرشتے ہیں جو اس کا چکر لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایمان والے ہیں. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور خود ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں. سوچئے جب ہمارے دل میں ہمارے رب کی محبت جاگے گی، ہاں ہم اس کے قریب ہوں گے، تو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کے قریب ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ اس کے پاس ہمارا ذکر ہوتا رہے. تو ہمارا ذکر کہاں ہوگا، جہاں خود اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کے جو پسندیدہ فرشتے ہیں عرش الہی کے قریب، وہ ہم ایمان والوں کا جو ایمان والے ہوں گے ان کا ذکر ہو رہا ہوگا. وہ اللہ سے ان کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے. کیا ہم ایسا نہیں چاہتے؟ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ملے گا. ہمارے پاس سب کچھ ہو زندگی میں، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، لیکن اس بات کو ایکسپیرینس سب نے کیا ہوگا نا کہ جب آپ کا دل اطمینان میں نہیں ہوتا، سکون میں نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں بیکار لگتی ہیں. لیکن ایک ایمان والے کا دل کو کیا حاصل ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ. اور جب یہ حاصل ہوتا ہے تو وہ حلال کی طلب میں اگر وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہوگا، اگر حق کے پہ رہنے کی وجہ سے ساری دنیا اس کی مخالف ہوگی، اس کو کئی جگہ اپنی خواہشوں کو دفنانا پڑے گا، تو وہ کیا کرے گا، پھر بھی اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. تو یہ سکون حاصل ہمیں کس سے ملے گا، ایمان سے. اور اب ایک ایڈوائز ہے جو ہم چاہیں گے کہ ہم لوگ ٹرائی کریں اسے، کہ آج ہمارے پاس ایک جو چیز ہے، سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ایمان کو دن پہ دن کمزور بنا رہی ہے. وہ کیا ہے، ہمارا موبائل. سب کے پاس ہے نا ڈیوائس، کسی کے پرس میں ہوگا، کسی کے ہاتھ میں ہوگا، ضرور ہوگا. اس کو ایمان والا بنا لیجئے، اس سے اسلام قبول کروا لیجئے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو کرنا کیسے ہوگا، پہلے تو یہ ماننا پڑے گا وہ صرف ایک ڈیوائس ہے، مشین، ٹیکنالوجی ہے. ہم اسے وہ ہمارے لیے بنی ہے کہ ہم اسے یوز کریں نا کہ وہ ہمیں یوز کر رہی ہے. اور آپ لوگوں کا سب کا ایکسپیرینس یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو پھر آپ کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور سب چیزیں آنے لگتی ہیں نا. یہ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. ہاں، آپ کوئی ایک چیز سرچ کریے، اس سے ریلیٹڈ کئی ساری ویڈیوز اپنے آپ آنے لگتی ہے. تو اب کرنا کیا ہے کہ اپنے سرچ ہسٹری میں جائیے، گوگل پہ، یوٹیوب پہ، جتنا سرچ اب تک کیا وہ سب ڈیلیٹ کر دیجیے. اور اب اس میں صرف آپ کے پاس ایپ ہونا چاہیے، قرآنک ایپ ہونا چاہیے. ایسے اچھے اسکالرس کے ویڈیوز آپ سنیے، قرآن کی قرأت سنیے، دعائیں سنیے، کہ جب آپ موبائل جب بھی اٹھائیں آپ کا موبائل آپ کے ایمان کے لیے ریمائنڈر بن جائے. اور اب اتنا بھی نہیں کریں گے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اب یہ تقاضا ہوگا ہمارے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کہ کیسے ہم کم سے کم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں کہ جو موبائل ہم اٹھتے جاگتے فوراً دیکھتے ہیں وہی ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا بن جائے. اور اگر اس پوری
بات سے ذرا برابر بھی ہمارا ایمان بڑھا ہے تو میں تو خود اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.